میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 4 سبق نمبر 4 اس کو شروع کریں گے۔ ہم نے لیسن نمبر 3 میں پہلی ویڈیو میں وہ کمپلیٹ پڑھ لیا تھا۔ اب یہ جو لیسن نمبر 4 ہے یہ بھی لیسن نمبر 3 کی طرح ملتا جلتا ہے، اور فرق ان میں بس یہ ہے کہ اس میں تو مکمل جو پہلا لیسن تھا اس کو حرکات کے ساتھ زبر زیر پیش کے ساتھ یہ پڑھا گیا ہے، یہ حمزہ سے لے کر آگے آخر یا تک۔ تو اب جو ہم لیسن نمبر 4 پڑھیں گے اس میں ہیں تو اسی طرح، لیکن اس سبق کو ہم رواں پڑھیں گے۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور ملتی جلتی آواز والے یعنی قریب الصوت جو الفاظ ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں واضح طور پر فرق رکھیں گے۔ اب رواں ان کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلے ہم نے جوڑ تو جو لیسن نمبر 3 ہے اس میں کر لیے تھے۔ اب اس میں ہم ان کو ایک بار میں مثال کے طور پر سمجھانے کے طور پر جوڑ کروں گا، اور اس کے علاوہ ہم رواں ہی پڑھیں گے، اور ان میں فرق بھی رکھیں گے کہ تا میں کیا فرق ہے اور تا اس کو ادا کرنے میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح سارے سبق میں اس فرق بھی کیا جائے گا اور رواں بھی پڑھتے رہیں گے۔ اب میں ویسے اس کو ایک سمجھانے کے طور پہ تاکہ سمجھ آ جائے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، جوڑ تو اسی طرح کریں گے لیکن اس کو سیدھا رواں پڑھتے جائیں گے۔ جیسا مثال کے طور پر اب میں پڑھنے لگا ہوں سمجھانے کے طور پر کہ تا زبر تا زیر تی تا پیش تو، یہ تو میں نے مثال کے طور پر جوڑ کیے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، رواں کس طرح پڑھیں گے؟ رواں یہ ہے کہ تا تی تو، یہ اس طرح ان کو رواں پڑھتے جائیں گے۔ اور آگے تو ہے، اس میں اور تا میں کیا فرق ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، کلکلا کر کے تو تی تو، اس طرح کر کے۔ اب تا تو اس طرح ان میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ زا زی زو لا ذی ذو۔ اب اس میں زا اور را، ان میں فرق یہ ہے کہ زا کو سیٹی کی طرح تھوڑی سی آواز پیدا ہو سختی کے ساتھ، اور رال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ان کے پڑھنے کے بارے میں نے لیسن نمبر 3 میں بھی عرض کیا تھا کہ میں نے اس گروپ میں اس اپنے چینل میں ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ تمام الفاظ میں سے کون سا لفظ کہاں سے ادا کرنا ہے، کس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، یہ حروف کے مخارج ان کے حوالے سے ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے بھی سماعت کر لیجیے گا کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا کرنا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لا لی ذو، اب ان تینوں میں زا زار اور لا، ان میں فرق تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا ابھی جو میں نے پڑھا، تو اسی طرح ان میں فرق کریں گے کہ جو زا ہے اس کو سختی کے ساتھ، را اس کو نرمی کے ساتھ، اور لا اس کو تھوڑا سا موٹا پور کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے ہے دا دی دو، یہ اس کو ہر حالت میں داد ہی پڑھیں گے۔ جب ہم عربی میں پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک ہو یا ویسے کوئی عربی لینگویج میں کوئی بک ہو وہاں پر بھی پڑھیں تو ہم اس کو داد یہی پڑھیں گے۔ اور اردو میں اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، دعاد پڑھ لیں یا زواد، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات، اور بعض اس میں 3 الفاظ ہیں، با عین اور دعاد یا زواد اس کو کہہ لیں اردو کے اندر۔ تو اس طرح اردو میں اس کو بعض یعنی دعاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور زواد بھی، لیکن جب عربی میں پڑھیں گے یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عربی کے اندر اس کو دعاد ہی پڑھا جائے گا، ورنہ اگر زواد پڑھیں گے تو اس میں جو اس کے معنی ہوں گے الفاظ کے، ان میں جو غلطی واقع ہوگی، مسٹیک آ جائے گی، تو اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو دعاد ہی پڑھیں گے۔ دا دی دو، ثا سی ثو، سا سی سو، سا سی سو۔ اب ان تینوں میں فرق آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جو سا ہے اس کو نرمی کے ساتھ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اس طرح پڑھنا ہے، اور سین ہے جو اس کو سا اس طرح سیٹی کی آواز پیدا کر کے پھر پڑھنا ہے،
اور صاد اس کو سٹ کی آواز بھی پیدا ہو اور تھوڑا سا موٹا کر کے اس طرح کر کے اس کو پڑھنا ہے. جیسے میں دوبارہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں. سا سی سو، سا سی سو، سا سی سو، اس طرح کر کے. اب آگے کا کی کو، قا قوی کو. اب ان میں یہ فرق رکھنا ہے. یہ جو اوپر والا کاف ہے اس کو باریک کاف کہتے ہیں، اور نیچے والا نقطوں والا بھی اس کو کاف کہتے ہیں، اور موٹا کاف بھی کہتے ہیں. تو ان میں یہ فرق کرنا ہے. کا کی کو، قا قوی کو، اس طرح. اب آگے ہے ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اب ان دونوں میں اس طرح فرق کرنا ہے کہ جو اوپر والا اس کو آنکھوں والا ہا بھی کہتے ہیں، تو اس کو اس طرح نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ہا ہی ہو. اور یہ جو نیچے والا ہا ہے اس کو پیٹ والا اور حلوے والا ہا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے ہا ہی ہو، اس طرح یہ فرق رکھیں گے. اب آگے ہے ا ای او، آ عی او. اب حمزہ اور عین ان دونوں میں اس طرح فرق کر کے پڑھیں گے کہ جو حمزہ ہے اس کو نارمل حالت میں پڑھیں گے آ ای او، اس طرح کر کے. اور عین ہے یہ اس کو آ عی او، اس طرح کر کے آواز کو چینج کر کے پڑھیں گے. اور آگے ہے دال، اس کو پڑھیں گے دا دی دو، اس طرح کر کے. آگے خا خی خو، غا غی غو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا ی یو. میرے سامعین حضرات، اسی طرح اس پوری تختی کو جو لیسن نمبر 4 ہے، سبق نمبر 4 ہے، اس کو اسی طرح ہم پڑھیں گے. اب اس میں جو الفاظ کی ادائیگی درستگی ہے اس کو اس ویڈیو میں جو مخارج کے میں نے اسی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو لازمی سنیے گا، تاکہ اس میں تمام الفاظ کا واضح طور پر پتہ چل جائے گا. لیکن اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو یہ جو میں نے اپنے ویڈیوز میں نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد ہم کچھ یہ وظیفہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا فائدہ ہے. کہ یہ وظیفہ ہے یا خبیرو، یا خبیرو. یہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. کہ اگر کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں سنتوں پر عمل کروں، لیکن اس کوئی سنت ادا نہیں ہوتی، چھوٹ جاتی ہے، یا مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتا، یا کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، صالح بن جاؤں، نیکوں میں میرا نام آ جائے، تو کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ یا خبیرو اس کا ورد کرتا رہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنتوں کا پابند بھی بن جائے گا اور نیک لوگوں میں شمار بھی ہو جائے گا. اور پھر آگے علم کے 5 درجات یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، نوجوان ہے، یا کوئی بھی ہے، کسی عمر کا بھی ہے جو سیکھنے کے لیے آئے. جہاں بھی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے تو ان 5 درجات کا لازمی طور پر لحاظ رکھے. پہلا درجہ کیا ہے کہ خاموشی، یعنی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، بیٹھ کر اس کو سننا. اور دوسرا درجہ ہے توجہ سے سننا. اب توجہ پوری لگا کے، یہ نہیں کہ بندہ ادھر بیٹھا ہو یا سو رہا ہو بیٹھ کے، یا ذہن میں کوئی اور خیالات چل رہے ہوں، بیٹھے تو ادھر ہے
جسمانی طور پر، لیکن ذہنی طور پر کہیں اور بازاروں کے اندر گھوم رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ مکمل اپنا ذہن، اپنا مائنڈ جو سمجھانے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اس کی طرف رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے علم کا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنا۔ جو بھی آپ کوئی سماعت فرمائیں، کوئی دین کے حوالے سے کوئی دینی بات، یا اپنے لیے کوئی آپ کی اصلاحی بات سنیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سن کر اس کو یاد بھی رکھیں۔ اور اب چوتھا جو درجہ ہے وہ یہ کہ جو سیکھا اس پر عمل کرنا، کہ جو آپ سیکھیں گے، جو سیکھ رہے ہیں یا جو سیکھیں گے، اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ علم کے درجوں میں سے چوتھا درجہ ہے۔ اور اب پانچواں درجہ کیا ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا، کہ اب آپ نے کوئی بات مجھ گناہ گار سے سن لی یا کسی بھی صحیح العقیدہ عالم دین سے سن لی، سن کر اس کو خود بھی ذہن میں رکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کہ دوسرا کوئی دوست ہے آپ کا، کوئی بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ میں نے سیکھا ہے، یہ اس طرح فلاں عالم سے سنا تھا، یا فلاں جو دینی رہنما ہے اس سے میں نے سنا تھا، یا قرآن پاک میں نے پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر یا حدیث پاک میں نے یہ سنی تھی یا میں نے سیکھی ہے، تو اسی طرح دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو یہ کسی کو علم آگے فارورڈ کرنا، آگے بھیجنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو علم کا پانچواں درجہ ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں لیسن نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے سنتوں کا پابند اور نیک بننے کا وظیفہ بھی پڑھا، اور علم کے درجات بھی پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 5 یہ تنوین کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔